السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہیں؟ آج کا یہ 8 منٹ کا سبق آپ کی تلاوت میں وہ نکھار لائے گا کہ جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم مل کر ایک ایک حرف کے مخرج کو درست کریں گے تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اگر آپ اپنی تلاوت کو خوبصورت اور بے عیب بنانا چاہتے ہیں تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ واو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ جس الف کے اوپر کوئی حرکت ہو اس الف کو حمزہ پڑھیں گے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے دیے معروف پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مد ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مد ہوگا۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ قاف یا زیر قی پہ یا مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے جو ہے زیر آ رہا ہے۔ یہاں اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اظہار شفوی کا قاعدہ: میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ را کے اوپر زبر اور پیش ہو تو را کو قرب یعنی کہ موٹا پڑھیں گے۔ تو اس را ساکن ہے لیکن اس را ساکن سے پہلے حرف پر جو ہے وہ زبر آ رہا ہے تو ہم نے را کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ یہاں پر جو ہے الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے اور واو مد کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ مد متصل کا قاعدہ بھی لگ رہا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 4 یا 5 حرکات کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد کے معنی دراز کرنا اور کھینچنا ہے۔ مد کے 2 سبب ہیں: حمزہ اور سکون۔ 3 دندانے والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پہ تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ غنّے کے معنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنّے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اور یہاں الف مد کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مد ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مد ہوگا۔ ہا حرف ہلکی ہے، ہا حلقے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔
صاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو حرف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تو حرف مستعلیہ 7 ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہاں پہ حروف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو واو مد کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ وقت تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے۔ وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر، پیش، 2 زیر یا 2 پیش ہو تو اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو اسی طرح درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کے اس سبق سے آپ نے ذرا بھی نئی بات سیکھی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس علم کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی کو ایک حرف بھی صحیح سکھا دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کو آج کا سبق کیسا لگا ہے کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور ماشاءاللہ لکھنا نہ بھولیں۔ ہاں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آیت نمبر 12 کا سبق آپ کو سب سے پہلے ملے تو ایمان کے رنگ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں کہ تاکہ تلاوت کا یہ سفر جاری رہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔